یہ مسئلہ ہے کیا فواد چودھری صاحب کا؟ آپ کو پرابلم لگتا کیا ہے؟ ان کو چاند سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا مفتی منیب الرحمان صاحب سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ علامہ طاہر اشرفی مولانا طاہر اشرفی صاحب کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے فواد چودھری صاحب نے جو بات کہی نا، یہ ان کی وزارت کی بات یہاں تک درست ہے کہ وہ کہیں کہ جی سائنسی ان کی تحقیق، ان کے علم کے مطابق چاند اس دن نکل سکتا ہے، اس دن نہیں نکل سکتا، یہاں تک تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آگے وہ جن کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں نا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ چاند پہ بات کرتے کرتے بیچارہ مولوی جو ہے اس نے انہیں کیا کہا ہے، وہ مولوی پہ ایک دم برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آج آپ کے پروگرام میں چوئی صاحب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان میں ثابت کریں کہ پاکستان کے کن علماء نے سعودی عرب سے امداد لی، یا سعودی عرب نے کبھی پاکستان کے اندر فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ تشدد پھیلانے کے لیے امداد دی ہو۔ اب ان کی حکومت ہے، وہ بڑے طاقتور وزیر ہیں، تو تحقیقات کروا لیں گے کہ بھئی ایران یا سعودی عرب جو ہے وہ کس کو پیسے دے رہا ہے یا کون یہاں پہ فساد کروا رہا ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ آگے میڈیا کے اوپر علماء پہ برسے ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ فلکیات کا علم جو ہے یہ تو علماء دین نے جائے پتہ کریں اپنی تاریخ اسلام میں کہ یہ کون تھے بڑے بڑے لوگ جو ہیں۔ اور اس صدی میں فلکیات کا ایک بڑا نام جو ہے وہ ہمارے حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے، ترمذی شریف پڑھاتے تھے۔ تو چوئی صاحب کو اصل مسئلہ، اگر وہ تو یہاں ایک دائرہ ہے نا جی سائنس کے، اس تک رہیں تو بڑی اچھی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سائنسی وزارت سائنس کی تحقیق کے مطابق جو ہے چاند 24 تاریخ کو عید ہوگی، چاند نظر آ جائے گا، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہاں تک آپ کی ٹھیک بات ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے، اور یہ تماشا بن گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ تماشا لگا کے ہم نے ابھی چاند کا اعلان کر دیا۔ بھئی خدا کا خوف کرو، یہ ہر ایک نے اپنا اپنا چاند بنا لیا، ہر ایک نے اپنی اپنی گواہی بنا لی ہے۔ اگر خیبر پختونخوا والے ہیں، ہم پہلے کہتے تھے جی خیبر پختونخوا والوں کی گواہیاں نہیں لی جاتی، بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اب کل خیبر پختونخوا والوں نے اپنے ہی لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی۔ تو اس لیے اب یہ معاملہ جو ہے 22 کروڑ جو ہے پاکستانی، ان کی عید، ان کا رمضان، یہ اس طرح تماشے میں نہیں رہے گا۔ مفتی صاحب کا بھی مزاج ہے، وہ کبھی خیبر پختونخوا والے کی گواہی مانتے ہیں نہیں مانتے۔ پچھلے سال بیرا شریف والوں نے گواہی دی، علماء تھے، انہوں نے نہیں مانی گواہی۔ تو یہ ایک اور ابھی جو ایک عجیب کھیل ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ اگر بھئی آپ نے ان میں سے جتنے حضرات بیٹھے ہیں، آج کسی نے چاند دیکھا ہے؟ جتنے روزے تھے ہلال کے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو لوگ گواہی دیتے ہیں۔ تو جب آپ کو لوگ گواہی دیتے ہیں تو پھر آپ خیبر پختونخوا والوں کی گواہی پہ کیوں اعتبار نہیں کرتے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ وہاں کے علماء، وہاں کے مفتی جو ہیں، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ وہ اگر نہیں ہے تو بھائی ان کے اوپر جائے گی نا ساری صورتحال۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مذاق بنا ہوا ہے، اور علماء مذاق، اس انداز میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیونکہ یہ وزیر اعظم اشرفی صاحب آپ نے جو سوال راغب نعیمی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، تو ان سے میں اس بات کا جواب لوں گی کہ آخر یہ کیا پسند ناپسند کا چکر ہوتا ہے کہ کبھی لے لی جائے ان کی گواہی، کبھی چھوڑ دی جائے؟ اس سے پہلے علامہ صاحب، آپ کیونکہ میرے ساتھ ہی موجود تھے جب بات کر رہے تھے مفتی صاحب، کیا آپ سیکنڈ کرتے ہیں ان کی بات کو جو انہوں نے بات کی مداخلت فی الدین نہ کریں؟ فواد چودھری صاحب وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو روکیں، یہ جو چھوڑتے ہیں، یہ تمام معاملات میں چھیڑتے ہیں، تو کیا چاند کا اعلان کرنا یہ علماء کرام کا کام ہے، اس میں مداخلت نہ کریں؟ آپ سیکنڈ کرتے ہیں اس بات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنی گفتگو میں بھی، اپنے فیصلوں میں بھی، اپنے مزاج میں بھی ایک انتہائی اقدام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ایک انتہائی اقدام کو ہم کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک فواد چودھری صاحب کا تعلق ہے، وہ ایک شخص کے اوپر بات نہ کریں، وہ ایک ادارے کے طور پر اگر آپ بات کریں تو ایک سائنسی ادارہ ہے، وہ اس کی ایک ایجادات ہے، اور وہ اگر بتا رہے ہیں، اور انہوں نے پریزنٹیشن دی ہے دوپہر میں کہ اس وقت سائنسی اعتبار سے، اور یہ حقیقت ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا، وہ پورا مہینہ، پورا سال آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کس وقت کہاں پر چاند موجود ہے،
اس کی کتنی جو ہے نا وہ حیثیت ہے, کہاں پر نظر آئے گا, کہاں کب ہوگا, وہ ایک ایک چیز کیلکولیٹ ہے. تو سائنس کے اعتبار سے ان کا یہ ڈکلیریشن کرنا یہ اپنی جگہ پر ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بتا رہے ہیں اپنی ایک جو ان کی ذمہ داری ہے اس کے حساب سے, ٹھیک ہے. اس کو مداخلت فی الدین کے انداز میں اگر دیکھا جائے تو میرا خیال یہ ایسا نہیں ہے, اور ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس قسم کے فیصلے نہ کریں. وہ یہ کہیں کہ ہمارے اعتبار سے ہمارا جو ادارہ ہے وہ یہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس وقت چاند جو ہے وہ اس مقام کے اوپر موجود ہے اور اس جگہ سے جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے, لہذا اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے. جہاں تک رویت کا تعلق ہے, وہ کمیٹی ہے, وہ گواہی جو ہے نا یہ بالکل صحیح ہے. وہ گواہ چاہے خیبر پختونخوا کے ہوں, چاہے وہ کوئٹہ سے ہوں, چاہے وہ کراچی کے ہوں, چاہے وہ پنجاب کے ہوں, اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ شہادت تو شہادت ہوتی ہے, گواہی تو گواہی ہے, وہ کسی بھی شہر سے ہو, کسی بھی جگہ سے ہو. اگر آپ کے نزدیک جو ہے وہ گواہ عاقل ہیں, بالغ ہیں اور وہ سچے ہیں اور ان کی صداقت پر آپ کو اعتبار ہے, تو آپ کو گواہی قبول کرنی چاہیے, وہ چاہے کہیں کے بھی ہوں, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پر حکومت کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک کمیٹی بنائے اور اس میں ڈسکس کرے. دیکھیں کنسنسس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں مستقل بنیاد پہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, اور مستقل بنیاد پہ اس طرح حل ہو سکتا ہے کہ دیکھیں سائنس کے اعتبار سے کیا ہم اس وقت ہم جو اذانیں دے رہے ہیں, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم وقت گھڑی دیکھ کر کے جو ہے نا اذانیں دیتے ہیں, گھڑی دیکھ کر کے ہم روزہ کھولتے ہیں, گھڑی دیکھ کر کے ہم افطار کرتے ہیں, تو یہ بھی تو سائنس ہے نا. ہم اس زمانے کے اعتبار پہ تو نہیں چل رہے اس وقت کہ جناب جیسے قرآن نے کہا کہ جناب وہ خط الاسود کو دیکھیں اور خط الابیض کو دیکھیں, تو کوئی صحن میں سڑکوں پر جا کے چھتوں پر جا کر کے دیکھتا ہے, لکڑیاں لگا کے, کیا لکڑیاں لگا کر کوئی دیکھتا ہے کہ وقت نماز کا ہو گیا یا نہیں ہو گیا. آج آپ اسی گھڑی کے اوپر اور اسی سائنسی ایجاد کے اوپر آپ اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کیا حرج ہے نظر ثانی کرنے میں کہ اگر ہم دیکھ لیں. البتہ اس کمیٹی میں علماء کو بھی شامل کر لیجئے اور جو وہ ادارہ ہے اس کو بھی شامل کر لیجئے. اچھا مشورہ آپ کی جانب سے علامہ صاحب دیا گیا, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت فی الدین نہیں ہے اگر چاند کا اعلان فواد چودھری صاحب کی جانب سے کیا جاتا ہے. راغب نعیمی صاحب آپ کی جانب آ رہی ہوں. صرف یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر سب کے سب لوگ لاک ڈاؤن پر ایک نہیں ہو سکے, لیکن کئی سالوں بعد مجھے یہ دیکھنے کو ضرور ملے گا کہ تمام شہروں میں, تمام صوبوں میں ایک ساتھ عید منائی جائے گی. مفتی پوپل زئی صاحب نے بھی 24 کا اعلان کیا ہے, مفتی صاحب بھی اس وقت 24 کا کل کی عید کا ماشاءاللہ اعلان کر چکے ہیں. تمام لوگ الحمدللہ ایک پیج پر ہیں, ایک ساتھ عید منائیں گے. راغب نعیمی صاحب کتنے سالوں بعد یہ منظر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ راغب نعیمی صاحب آپ کی جانب میں دوبارہ آتی ہوں. طاہر اشرفی صاحب آپ مجھے اس بات کا جواب دیں گے, یہ واقعتاً ہر چیز سے الگ ہو کر لیکن یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بڑے سالوں کے بعد, بڑے عرصے کے بعد, مجھے ایسا یاد نہیں پڑتا کہ کب میں نے کوئی ایسی عید دیکھی تھی کہ جب میں ایک دن بتاؤں کہ آج کراچی میں عید ہو رہی ہے اور ایک دن بتاؤں کہ پشاور میں عید ہو رہی ہے. تو یہ بڑے سالوں کے بعد یہ منظر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب تمام صوبے ایک ساتھ عید منا رہے ہوں گے. مولانا صاحب آپ کو یاد ہے آخر کب ہوا تھا؟ میرا خیال ہے یاد تو تھوڑا سا ہے لیکن کوئی اتنا بہت قریب کا یاد نہیں ہے, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بھی تقریباً پورے عالم اسلام میں ماسوائے بنگلہ دیش اور ہندوستان جو ہے وہاں کچھ اعلانات سنائے ہوئے ہیں. باقی پورے عالم اسلام میں پوری دنیا میں آج ایک عید ہو رہی ہے, اور یہ امت کی وحدت کی بھی اور پاکستانی قوم کے لیے تو بالخصوص کہ ہم اس کرب میں ایک طرف کرونا ہے, مسائل ہے, اتنا بڑا حادثہ ہوا, اور آج اگر آپ دیکھیں کہ صبح سے اب تک سوشل میڈیا دیکھ لیں, باقی جو گالی گلوچ ہو رہی ہے, یعنی میں گزارش کروں گا, بالکل درست کہا ابھی علامہ صاحب نے کہ وزارت سائنس کی بات کرے, لیکن وزیر سائنس جب علماء پہ تبصرے شروع کرتے ہیں, مذہبی طبقوں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں, تو وہ اپنے درست فیصلے اور اچھے فیصلے کو بھی جو ہے وہ برا کر لیتے ہیں. دوسرا یہ ضرور میں عرض کروں گا کہ یہ کوئی مداخلت فی الدین نہیں ہے, یہ خدا کے لیے اسی فتوے بازی نے اس ملک کو تباہ کیا ہے.
اور اسی فتوے بازی نے پوری امت کو تباہ کیا ہے۔ مفتی صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس ایسے منصب پر نہ لے جائیں کہ جس پر تنقید نہیں ہو سکتی ہے یا جن کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے تو خود مفتی صاحب نے حکومت کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ بات کی تھی، تو وہ کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا ہم لاک ڈاؤن توڑ رہے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ آپ کا ایک اختلاف ہے اور یہ ذاتی اختلاف ہے جس نے پوری قوم کو تباہ کیا ہے۔ آپ کبھی چاند کو پختون بناتے ہیں، کبھی ہزارہ بناتے ہیں، کبھی پنجابی بناتے ہیں، کبھی دیوبندی بناتے ہیں، کبھی بریلوی بناتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے آپ سے اچھا کام اگر آج ہو گیا کہ آپ پوری قوم کو ایک جگہ متحد ہو رہی ہے، تو آپ اس کے اوپر آپ فواد چودھری صاحب سے سیاسی اختلاف کریں، آپ ان کی بات کا جواب جو ہے اپنے انداز میں دیں، لیکن دین کو معاف کر دیں۔ آپ کون سی مدعا، یہ رویت ہلال کمیٹی جو ہے اس نے کبھی مفتیوں کی، علماء کی، میں آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں پچھلے 10 سالوں کی، کہ اس ملک کے اعلیٰ ترین متقی لوگوں نے گواہیاں دیں، جن میں مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفتی اعظم تھے، اس کمیٹی نے نہیں مانی۔ یہاں پر علماء جو میں آپ کو 50 علماء دے دیتا ہوں کہ جنہوں نے قرآن اور قسمیں اور حلف دیے کہ یہ ہم نے چاند دیکھا، اس کمیٹی نے نہیں مانی۔ عجیب بات ہے کہ آپ ایک جو ہے اپنے فیصلے کو سمجھتے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے۔ آپ یہ کام نہ کریں۔ فواد چودھری جہاں غلط کرتا ہے وہاں پر آپ بھی یہ غلط کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیں کہ اگر آپ پہ کوئی تنقید کرے تو آپ کا یہ مداخلت فی الدین ہے۔ چاند دیکھنا حق ہے ہر پاکستانی کا، جس کو نظر آئے وہ بتا سکتا ہے۔ آپ تو گواہی نہیں سنتے ہیں، پھر آج آپ کیا کہیں گے؟ صبح سے لے کر اب تک آپ فواد چودھری کے ساتھ جو رویہ اثر رہے تھے سارے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔